بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، جوئیں چنوں، تیرا لباس میلا ہو جائے تو دھوؤں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو بیمار ہو جائے تو تیری تیمارداری کروں، اور اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تمہارے لیے روز گھی اور دودھ لایا کروں۔ میری سب بکریاں تم پر قربان ہو، اب تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے احمق، تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اسی سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور یہ زمین و آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر کہا، ارے بدبخت، تو ان بیہودہ باتوں سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی بے معنی اور فضول بکواس بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہے، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں۔ حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے، نہ وہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ کے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے اوزان خطا ہو گئے اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور تمہارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی ہے۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سرد آہ کھینچی اور اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسرے سے جدا عقل بخشی ہے۔ یہ بات ایک کے حق میں اچھی ہے اور وہ دوسرے کے لیے بری ہے۔ ایک کے حق میں تریاک کا اثر رکھتی ہے، وہی دوسرے کے لیے زہر ہے۔ ایک کے حق میں نور ہے اور دوسرے کے حق میں نار ہے۔ ہماری ذات پاکی و ناپاکی سے مبرہ ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے نہیں پیدا فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش کریں۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی و بیشی واقع نہیں ہوتی، مدعا کرنے والا خود ہی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، خرد مندوں کے آداب اور ہیں، دل جلوں اور جان ہاروں کے آداب اور ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب خدا کا یہ عتاب آمیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے معافی مانگی۔ پھر اسی اضطراب اور بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈتے ہوئے جنگل میں گئے۔ صحرا و بیابان کی خاک چھان ماری پر چرواہے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن تلاش جاری رکھی۔ آخر آپ نے اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ یہاں بھی آپ آ پہنچے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی ہے کہ تیرے جو جی میں آئے بلا تکلف کہا کر۔ تجھے کسی آداب و ادب کی، قاعدے اور ضابطوں کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جہاں ہے۔ تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں۔ میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ تو نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سالوں کی راہ طے کر چکا ہوں۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے بھی میرا حال حوال مت جان۔ مولانا رومی اس حکایت سے ماحصل یہ نکالتے ہیں، اے شخص جو تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و قال بھی ناقص۔ یہ محض اس پروردگار رحمان و کریم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے کو بھی قبول فرماتا ہے۔
امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور دوست رشتہ داروں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔